لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار، مدنی تاجدار، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، تتمہ انبیاء، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی وسیلہ سے اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام پر استقامت اور دین اسلام کی برکات عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک شریف کا دوسرا عشرہ مبارک اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ بڑی ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں سمیٹتا ہوا گزر رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ بار بار زندگی میں نصیب فرمائے۔ پکا مٹھا جاتے ہو نا سلو جا چلانا۔ بیس رمضان المبارک ہے آج، تو کل 21 رمضان المبارک ہے۔ 21 رمضان المبارک چونکہ داماد رسول امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے، تو اسی نسبت سے انشاءاللہ العزیز آپ کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو مولا کائنات شیر خدا کا پیار اور عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ کریم عطا فرما رہا ہے۔ ذالک الذی، یہ وہ خوشخبری ہے جس خوشخبری کا اعلان اللہ کریم خود ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اگر اس کا ترجمہ
کنز الایمان شریف اور اس کے حاشیہ جو سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرفان القرآن کی روشنی میں اور اس کے نام سے کیا، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت یہ حاشیہ نقل فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم جسم کا ذکر فرما رہا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدہ زہرا پاک، حضرت امام علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا امام حسن پاک اور حضرت سیدنا امام حسین پاک، ان 5 ہستیوں کا ذکر خیر اللہ کریم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور جو دیگر مفسرین کرام جن میں نمایاں نام ہے حضرت خطیب بغدادی کا، حضرت سید محمود علوسی کا، ان مفسرین و محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ صرف اور صرف اکیلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی شان میں اللہ کریم نے 300 آیات کو نازل فرمایا ہے۔ صرف حضرت مولا علی پاک کی یہ شان ہے کہ ان کی شان اور مقام کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے 300 آیات کا نزول فرمایا۔ یہ آیت کریمہ آیت مودت بھی کہلاتی ہے چونکہ اس میں 5 تن پاک کا ذکر خیر ہے۔ تو آج چونکہ ہم نے دیگر کا ذکر نہیں کرنا کیونکہ دن ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا، تو مفسر قرآن حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تفسیر میں یہ ذکر ہے اس آیت میں کہ یہ آیت حضرت مولا علی پاک شیر خدا کے ذکر خیر میں نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم علی پاک کا پیار، علی پاک کی محبت ذکر فرما رہا ہے۔ تو شروع کہاں سے کیا؟ اللہ کریم فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، فرمایا یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ کریم عطا فرما رہا ہے۔ تو اس میں یہ کہنا بچا ہوگا کہ علی پاک کا ذکر کرنا یہ وہ خوشخبری ہے، وہ سعادت مندی ہے جس کا اعلان رب کائنات خود فرما رہا ہے، یعنی کہ ان بندوں کے لیے خوشخبری ہے جو علی پاک کا ذکر کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے یہ سعادت مندی ہے۔ اور کس کی طرف سے ہے؟ یبشر اللہ، اس اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر تھوڑا سا گرامیٹلی طور پر یبشر اللہ کو دیکھیں تو یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کہ صرف اس وقت کا ذکر نہیں تھا کہ جب مولا علی پاک حیات تھے، اور مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال بھی ہوتا ہے، ایک فیوچر بھی ہوتا ہے، آنے والا مستقبل جو ہوتا ہے۔ اللہ کریم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے میرے علی کا ذکر کرنے والوں، تمہارے لیے آج بھی خوشخبری ہے اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے علی کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صرف اس وقت کا ذکر نہیں ہے، فرمایا قیامت تک کا جو زمانہ آئے گا، جب تک یہ قرآن موجود ہے، دین اسلام موجود ہے، جہاں بھی مومن علی کا ذکر کرے گا ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ اب دیکھیے اللہ کریم نے خوشخبری کا ذکر کیا ہے علی پاک کی ذکر سے، حضرت علی پاک کا ذکر خوشخبری ہے، لیکن یہاں پر قرآن پاک میں ایک اور خوشخبری کا ذکر ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ خوشخبری یہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ بن مریم نے اعلان کیا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول، فرمایا میں عیسیٰ بن مریم اپنے حواریوں میں، اپنے ماننے والوں میں یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ تصدیق کر رہا ہوں کہ میں خوشخبری دے رہا ہوں
کس بات کی خوشخبری ہے؟ اللہ کریم کے پیارے نبی سیدنا عیسیٰ بن مریم نے اعلان کیا، وہ خوشخبری کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، فرمایا وہ خوشخبری یہ ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، وہ عظمت والا ہوگا، وہ شان والا ہوگا، وہ مقام والا ہوگا۔ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہمارے کریم لجپال نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو میرے مصطفیٰ کی عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور علی پاک کا کیا مقام ہے کہ جن کی خوشخبری میرا رب خود بیان فرما رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری بیان کر رہے ہیں میرے رسول کی، اور اللہ کریم خوشخبری بیان کر رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، علی پاک کے ذکر کی خوشخبری اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کتنی سعادت مندی ہے۔ اب ہم نے اسی آیت کریمہ میں پھر دیکھنا ہے کہ یہ خوشخبری ہے کن کے لیے؟ علی کا ذکر ہو رہا ہے تو علی کا ذکر اللہ فرماتا ہے خوشخبری ہے، تو کس کے لیے ہے؟ فرمایا یبشر اللہ عبادہ الذین، عبادہ فرمایا اپنے بندوں کے لیے ہے۔ اب کائنات میں ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، ہر مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہاں پر جو عبادہ لفظ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے سارے بندے ہیں، لیکن ان خاص بندوں میں جو خاص اللہ کے بندے ہیں، ان بندوں کے لیے اللہ نے علی کا ذکر خوشخبری رکھا ہے۔ اس ہو سے یہ پتا چلا، ہو چونکہ اشارہ کر رہی ہے اللہ کی طرف، اس کا مرجع اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کریم نے خوشخبری بیان فرمائی ہے، تو اللہ کریم خود فرما رہا ہے کہ یہ ہر بندے کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ گلی میں ملنگ بھی علی کا ذکر کرے تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، یہ نہ ہو کہ ناپاک ہو تو علی کا ذکر کرے تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارے بندے تو میرے ہیں، لیکن ان سارے بندوں میں جو خاص پاک مطہر بندے ہیں، ان بندوں سے جو علی کا ذکر کرے اس کے لیے خوشخبری ہے، ان بندوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یا اللہ اب بندے تو بے شمار ہیں، بے شمار بندے ہیں، تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے تو اللہ نے فرمایا قرآن پڑھو، چونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنو، اللہ کریم نے فرمایا جو میرے بندے خاص ہیں، ان خاص میں جن کے دل میں ایمان ہے، ان ایمان والوں کے لیے علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب آمنو پر اگر بحث کریں تو یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی، صرف اتنا یاد رکھ لیجئے کہ ایمان چیز کیا ہے۔ آمنو کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک جو ہر ایک صحابی کا غلام ہو وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ بلکہ کتنا پیار ہے ان کا آپس میں۔ آمنو یہ لفظ بتا رہا ہے چونکہ ذکر علی پاک کا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے خاص بندوں میں جو ایمان والے بندے ہیں ان کے ساتھ میں اعلان کر رہا ہوں، اگر وہ بیٹھ کر میرے علی کا ذکر کریں تو ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے سعادت مندی ہے۔ اور آمنو یہ بتا رہا ہے کہ جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا پیار ہوگا، عمر فاروق کی عقیدت ہوگی، عثمان غنی کا حیا ہوگا، اسی کو اللہ کے پیارے بندے علی المرتضیٰ کا ذکر خیر بندے کے لیے فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کا آپس میں پیار تھا۔ جو صدیق اکبر کو برا بھلا کہے اور علی علی کہے، اس بندے کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد نبوی مدینہ پاک میں ہے، مدینے کی گلی ہے، حضرت ابوبکر صدیق چلتے آ رہے ہیں، ادھر سے حضرت مولا علی پاک آ رہے ہیں، چلتے چلتے تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق نے علی کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا بخن بخن یا علی، اے علی تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو۔ یا صدیق کس بات کی خوشخبری ہے، کس بات کی خوشخبری ہے؟ حضرت تاجدار صداقت نے فرمایا علی میں نے خود اپنی زبان سے اپنی کان سے سنا، میرے مصطفیٰ جان رحمت سے نے فرمایا اے لوگوں علی کو خطاب کر کے حضور اسلام نے فرمایا علی تم جنت کی ٹکٹ دو گے، جنت میں وہ جائے گا جس کی ٹکٹ پر علی کی مہر ہوگی۔
کو بن گیا۔ فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پر علی کی مہر ہوگی۔ جب حضرت مولا علی پاک نے یہ سنا تو مولا علی پاک نے فرمایا یا صدیق آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی سعادت مندی ہے، آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا علی میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا میں نے بھی اپنے مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے علی اس کی پرچی پر مہر لگانا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا پیار ہوگا۔ علی جنت میں تو لے کر جائے گا نا، لیکن جنت میں علی اسے لے کر جائے گا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا، جس کے دل میں عثمان کا پیار ہوگا، جس کے دل میں عمر فاروق کی محبت ہوگی۔ اگر یہ ان کی محبت سے دل خالی ہو تو جتنا مرضی علی علی کرتے رہو دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ تو قرآن نے یہ ہمیں بتا دیا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، خوشخبری ان کے لیے ہے جن کے دل میں ایمان ہے۔ اللہ کے خاص بندوں میں جو ایمان والے ہیں، جو سعادت مند ہیں، جو خوش نصیب ہیں، ان کے لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس کے اندر خوشخبری ہے۔ اب دیکھیے سورہ بنی اسرائیل ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ بنی اسرائیل تک پہنچے تو یہاں پر پڑھا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کا میدان ہوگا ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، ہر ایک کا ایک امام ہوگا، ہر ایک کا ایک امام ہوگا۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق ایسے قرآن لے کر آگئے، عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ یہ جو امام کا ذکر ہے قیامت میں کون امام ہوگا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے؟ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، کچھ دیر پھر عرض کی یا رسول اللہ یہ ایمان لفظ ہے، کون امام ہوگا قیامت کے دن؟ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر کے بعد مسجد نبوی میں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حاضر ہوئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اب سوال کر، کس بات کا سوال کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ قرآن میں امام کا ذکر ہے، قیامت میں کون امام ہوگا جس کے پیچھے ساری دنیا ہوگی؟ میرے کریم لجپال نبی نے ایسے علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر یہ وہ بندہ ہے جو قیامت کے دن جو اس کے پیچھے چل جائے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ جو علی کے پیچھے چلے گا، جو علی کا ذکر کرے گا، دل میں ایمان ہوگا، دل میں سب کی محبت ہوگی، اللہ کریم اس بندے کو علی کے پیچھے جنت عطا فرما دے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں سب کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے آمنو، ایمان والے، جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ یہ قرآن ہے۔ ہم سورہ آل عمران کھولتے ہیں، سورہ نساء کھولتے ہیں، اللہ کریم نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا جب تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات ادھر سے نہیں مانو گے، دل سے تسلیم نہیں کرو گے، میرے مصطفیٰ کا ہر حکم نہیں مانو گے، اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ سادی سی بات ہے، جو مصطفیٰ سے ہٹ جائے، حضور کے فرمان سے ہٹ جائے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، حضور کا ہر فرمان مان رہا ہے، اللہ کریم اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرما رہا ہے۔ اب میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے، جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی پیار ہے، محبت ہے۔ اب میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کے اس آیت اللہ کریم نے جو نازل کی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو حکم اللہ کے رسول نے فرمایا اسے دل سے تسلیم کر لے، اللہ کریم ایمان کی دولت عطا فرما دے گا۔ اب بندہ علی کا ذکر کرے، علی کا ذکر کرے، یہ خوشخبری ہے، سعادت مندی ہے، بندے کے لیے نجات ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ٹال دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر مصلی پر کھڑا ہو جا اور لوگوں کو امامت کرا۔ اب بندہ حضور کے فرمان کو چھوڑ دے، ہم صدیق اکبر سے محبت نہیں کرتے، ہمیں صدیق اکبر سے پیار نہیں ہے، ہم صدیق اکبر تو نہیں جانتے، ان کا ایمان کمزور تھا۔ اب پتہ چل گیا اللہ کا قرآن فرماتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ
مصطفیٰ کے فرمان کا حیا نہیں ہے، اسے علی کا ذکر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ علی کا ذکر اسے فائدہ دے گا جس کے دل میں ابو بکر کا بھی پیار ہوگا، عمر فاروق اور عثمان کا بھی حیا ہوگا، اور میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کے ہر فیصلے کا بھی فرمان بردار ہوگا۔ ہر بندے کو علی کا ذکر فائدہ نہیں دیتا، ہر بندے کو علی کا پیار، ہر بندے کو علی کا ذکر وہ فائدہ نہیں دیتا۔ کچھ بندے ہیں، میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا ذکر کرنے والے، تیرا ذکر کرنے والے کچھ وہ ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ ہوں گے۔ فرمایا تیری شان عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ ذکر کرنے والے جہنم میں جائیں گے، تیرا ذکر کرنے والے بھی کچھ جہنم میں جائیں گے۔ یا سیدی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا جو تیری شان نہیں ہے وہ بیان کریں گے، جو تیری شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں، جو تجھے اللہ نے مقام دیا ہی نہیں ہے، اگر وہ بیان کریں گے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ نے تجھے شان دی ہے وہ بھی بیان نہیں کریں گے، اسے گھٹا کر بیان کریں گے، کم تر بیان کریں گے۔ فرمایا جو بڑھا کر بیان کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو کم کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ فرمایا جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان، علی کا بیان ذکر بیان کر رہا ہے۔ جب وہ منبر پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، دل پاک کر کے، دل میں صحابہ کا پیار اور عقیدت رکھ کر ذکر کرے گا، فرمایا علی وہ تیرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، تیرے ساتھ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب ایک آیت کریمہ ہے، اللہ کریم نے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ محمد کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد ہے بندے کے لیے؟ اللہ کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے دنیا میں ڈاواں ڈول نہ رہنا، پریشان نہ ہونا۔ اللہ کریم کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں کیا حکم ہے بندے کے لیے؟ علی پاک کا ذکر کرنا ہے۔ تو علی کا ذکر کس کے لیے ہے وہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے ذالک بأن الذین کفروا واتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو کافر ہے وہ اتباع کرتا ہے باطل کی، جو مومن ہے وہ اتباع کرتا ہے حق کی۔ کافر کس کی اتباع کرتا ہے؟ باطل کی۔ اور مومن کس کی اتباع کرتا ہے؟ حق کی۔ حق جس طرف ہوگا اس طرف مومن ہوگا۔ مومن چونکہ اتباع کرتا ہے حق کی، اب ہم نے قرآن میں یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا کیا ہے، کون سی بات حق ہے جس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہی ہمارے عقیدے کو واضح کیا ہے۔ فرمایا قرآن پڑھو، ہر عقیدہ، ہر بات تمہارے ذہن میں تمہارے عقیدے کو روشن کرتی ہوئی واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اب قرآن میں اللہ کریم نے سورہ یونس میں ہمارے عقیدے کو کیسے بیان کیا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ یونس ہے اور اس کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ۔ فرمایا کائنات میں سب سے جو بڑی ذات ہے وہ رب کی ذات ہے، اور وہ ذات رب کی ہے جو حق ہے۔ اللہ کی ذات حق ہے، اور مومن کس کی اتباع کرتا ہے؟ تھوڑا بولیے، مومن کس کی اتباع کرتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ حق ہے۔ مومن کس کی اتباع کرتا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ ایک سمجھ آگئی کہ مومن تو اتباع کرتا ہے حق کی۔ پہلا حق ہے اللہ، اللہ کی ذات حق ہے۔ اب اللہ کریم نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر انسان کی اور وضاحت کرتے ہوئے سورہ محمد کے اندر پھر ارشاد فرمایا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ فرمایا یہ جو دین محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں یہ دین بھی حق ہے، دین بھی حق ہے۔ مومن کس کی اتباع کرتا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اب دیکھنا ہے اور حق کیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں پھر اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ قرآن بھی حق ہے۔
مومن کس کی اتباع کرتا ہے؟ تھوڑا سا بولیے نا، مومن کس کی اتباع کرتا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ کسی کو شک ہے اللہ کے حق ہونے میں؟ کسی کو شک نہیں ہے، جو بولے پھر اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے۔ اب یہ تین حق ہمارے سامنے آ گئے، اللہ بھی حق، دین بھی حق اور قرآن بھی حق، پتہ چل گیا یہ حق ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس نے ان سارے حقوں کو بیان کیا ہے، تو قرآن ہی یہ بیان کر رہا ہے جو میرا خاتم النبیین رسول ہے وہ بھی کائنات میں حق ہے، وہ بھی حق ہے۔ اب مومن کس کی اتباع کرتا ہے؟ حق کی۔ اللہ کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ سارے حق پتہ چل گئے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سارے حق ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو ہمیں بتایا ہے آمنہ کے لال حضرت سید محمد مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ حق ہے، رسول اللہ نے ہمیں بتایا قرآن حق ہے، رسول اللہ نے ہمیں بتایا دین حق ہے۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتایا کہ قرآن بھی حق ہے، دین بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے، اسی لجپال نبی علیہ السلام نے مدینے میں علی المرتضیٰ کا ایسے ہاتھ پکڑ کر فرمایا، لوگو الحق مع علی، علی مع الحق، جہاں جہاں علی کو دیکھو گے وہاں وہاں حق ہوگا، اور جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا۔ اب ہمیں یہ وضاحت ہوگی کہ مومن اتباع کرتا ہے، علی کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، رسول کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ یہ سارے حق جس مصطفیٰ نے بیان کیے ہیں اسی مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ علی بھی حق ہے، علی سے جو پیچھے جائے گا باقی حق کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی حق ہمیں رسول اللہ نے بیان کیے ہیں، اور علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار اسے ہی نصیب ہوگا جو محمد مصطفیٰ کی عقیدت رکھتا ہے، جس کے دل میں رسول اللہ کا پیار ہے، جس کے دل میں رسول اللہ کے ہر فرمان کا پہلو ہے، ہر فرمان کی عقیدت ہے۔ اب تھوڑا سا اور عقیدے کو وضاحت کر لیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہر دوسرا بندہ یہ کہہ دے کہ علی حق ہے، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم جنتی ہیں۔ جس نبی کی زبان سے یہ نکلا ہے اللہ حق ہے، جس نبی کی زبان سے یہ نکلا دین حق ہے، جس نبی کی زبان سے یہ نکلا قرآن حق ہے، جس نبی کی زبان سے یہ نکلا علی حق ہے، اسی نبی نے میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے ایسے سامنے بیٹھے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا علی کا ذکر سننے والوں یہ بھی یاد رکھنا میرا عمر ایسا بندہ ہے کہ اس کی زبان پر ہر لمحہ حق جاری ہوتا ہے۔ اب جس نبی نے ہمیں سارے حق بیان فرمائے ہیں اسے نبی نے عمر کا بھی شان بیان فرمایا ہے، اور یہی قرآن کی آیت بتاتی ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، علی کا ذکر اس کے لیے خوشخبری ہے، عبادہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو خاص بندے ہیں، ان بندوں میں اللہ کے خاص بندوں میں آمنو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے علی کا ذکر خوشخبری ہے۔ ایمان والا بھی ہو، صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم سے پیار بھی کرتا ہو تو پھر اس کا ایمان بھی اس کے لیے گواہی بن جاتا ہے، علی پاک کا ذکر اس کے لیے سعادت بن جاتا ہے، علی پاک کا ذکر اس کے لیے نجات بن جاتا ہے، علی پاک کا ذکر اس بندے کے لیے دنیا و آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں باقی صحابہ کا بھی پیار ہو، اس کے دل میں باقی صحابہ کرام کی بھی عقیدت ہو۔ اگر عقیدت نہیں ہوگی تو پھر بے شک جو مرضی کرتا رہے، جہاں مرضی ذکر کرتا رہے، علی پاک کا ذکر اس کے لیے کوئی سعادت مندی نہیں ہے۔ اب ہم قرآن کی آیت کریمہ کو آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ذالک الذی یبشر اللہ الذین عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں،
علی ان کا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، علی ان کا ہے جو روزے رکھتے ہیں، علی ان کا ہے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، علی ان کا ہے جو دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ان بندوں، ایمان والے بندوں کو میرے لیے میری طرف سے خوشخبری ہے، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ جن کے پاس نیک عمل نہیں ہے، ادھر شراب پی رہا ہو اور ادھر علی کا ذکر کر رہا ہو، ادھر بوٹی پی رہا ہو ادھر علی کا ذکر کر رہا ہو، ادھر زبان ناپاک ہو علی کا ذکر کر رہا ہو، نہ تو آمنو میں شامل ہے نہ ہی عامل الصالحات میں شامل ہے۔ اور ہم نے عمل کرنا ہے قرآن پر۔ قرآن یہ کہتا ہے علی کا ذکر اس کے لیے فائدہ مند ہے جس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کے بعد عمل صالح بھی ہیں۔ عمل صالح کو ترک کرنے والے کو علی کا ذکر فائدہ نہیں دیتا، علی کا ذکر اسے فائدہ دیتا ہے جو ایمان